کیمیائے سعادت 117، اور اس میں ایک دن کا روزہ ایک برس کے روزے کی مثل ہے۔ یعنی ذوالحجہ میں جو عشرہ اول ہے اس کی عبادت زیادہ محبوب ہے اور بہت خوب ہے، اور اس میں ایک دن کا روزہ ایک برس کے روزے کی مثل ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے مانند ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد میں بھی اتنی فضیلت نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد میں بھی نہیں، مگر جس شخص کا گھوڑا مارا جائے اور اس کا خون بھی جہاد میں گرایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے گروہ نے اس عمل کو مکروہ جانا ہے کہ رجب المرجب کے مہینے بھر روزہ رکھیں تاکہ وہ رمضان کے ساتھ مشابہ نہ ہو جائے۔ اس سبب سے ایک دن کم یا زیادہ افطار کیا ہے، اور حدیث شریف میں آیا جب شعبان نصف کو پہنچ جائیں تو رمضان تک روزہ نہیں، اور آخر شعبان میں افطار کرنا بہتر ہے۔ رمضان کو اس سے الگ رہے تاکہ رمضان اس سے الگ رہے، اور آخر شعبان میں رمضان کے استقبال کے لیے روزہ نہیں ہے، آخر شعبان میں افطار کرنا بہتر ہے۔ رمضان کے استقبال کے روزے رکھنا مکروہ ہے، مگر قصد استقبال کے سوا اور کوئی نیت ہو۔ ہر مہینے میں ایام حیض کے روزے افضل ہیں۔ ہفتہ میں دوشنبہ، جمعرات، جمعہ کے تمام سال برابر روزے رکھنا سب روزوں کو شامل ہے، لیکن سال بھر میں 5 دن افطار کرنا ضرور ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے 3 دن یعنی ذوالحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ اپنے اوپر افطار کو منع نہ کرے، یہ امر مکروہ ہے۔ اور جو شخص صوم دہر یعنی سال بھر کے روزے نہیں رکھتا، وہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے۔ یہ صوم داؤد ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے۔ اس کی بڑی بزرگی ہے، اور حدیث شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کا بہتر طریقہ پوچھا تو آپ نے یہی طریقہ یعنی صوم داؤد ارشاد فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ میں اس سے بھی بہتر چاہتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، اور اس سے کم تر یہ ہے کہ جمعرات اور دوشنبہ کے دن روزہ رکھیں یہاں تک کہ ماہ رمضان کے نزدیک ہو جائے، سال کی 1/3۔ اور جب کوئی شخص روزہ کی حقیقت پہچانے کہ اس سے خواہشوں کا توڑنا اور دل کا صاف کرنا مقصود ہے، تو چاہیے کہ اپنے دل کا نگہبان رہے۔ اس صورت میں کبھی افطار بہتر ہوگا، کبھی روزہ۔ اسی سبب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یہاں تک روزہ رکھتے کہ لوگ کہتے ہیں کبھی آپ افطار نہ فرمائیں گے، اور کبھی یہاں تک افطار کرتے تھے کہ لوگ جانتے آپ کبھی روزہ نہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ رکھنے کی کوئی ترتیب مقرر نہ تھی، اور عالموں نے 4 دن سے زیادہ برابر افطار کرنا مکروہ جانا ہے۔ اس کراہت کو بقرعید اور ایام تشریق سے لیا ہے۔ 4 ہی دن میں اس واسطے ہمیشہ روزہ کھلا رکھنے میں یہ اندیشہ ہے کہ دل سیاہ کر دے اور غفلت غالب کر دے اور دل کی آلائی کمزور ہو جائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اصل ہفتم حج کے بیان میں ہے۔ اے عزیز جان لے کہ حج کے ارکان اسلام میں سے ہیں، اور یہ عبادت عمر بھر میں ایک بار فرض ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج نہ کیا اور مر گیا، اس سے کہہ دو کہ یہودی مرے، خواہ نصرانی مرے، اور فرمایا کہ جو شخص حج کرے بے آس کے گناہ کرے، بےہودہ اور ناشائستہ بیس کے گناہ کرے اور بےہودہ اور ناشائستہ باتیں کرے، بکے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن وہ پاک تھا۔ اور فرمایا ہے کہ بہت گناہ ایسے ہیں عرفات پر کھڑے ہونے کے سوا اور کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں۔